بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ احمد بلال محبوب صاحب ہیں، جن کا ایک مضمون ڈان 30 دسمبر 2019 میں شائع ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے اسٹریٹ پاور کی اہمیت دکھائی ہے۔ ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جماعت اسلامی نے کا ایک ممبر بھی اسمبلی میں نہیں ہے، لیکن اسلامی دستور حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، تو یہ سب کچھ اس کی اسٹریٹ پاور کا نتیجہ تھا۔ تو اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے احمد بلال محبوب صاحب جو ہیں، یہ گورنمنٹ کی کسی لیجسلیٹو انسٹیٹیوٹ کے کسی کے صدر ہیں، اور یہ جو بھی قانونی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس پر انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے۔ تو انہوں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں کہ اسٹریٹ پاور کے نتیجے میں بڑی بڑی تبدیلیاں پاکستان میں آئی ہیں۔ انہوں نے بھی یہ مانا ہے کہ قرارداد مقاصد بھی جو منظور ہوئی تھی 12 مارچ 1949 میں، تو وہ بھی اسٹریٹ پاور کا نتیجہ تھی۔ تو اس میں انہوں نے سید سلیمان ندوی کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سید سلیمان ندوی کی کوئی پارٹی تو نہیں تھی، ایک محترم شخصیت تھے۔ پارٹی تو مولانا مودودی کی تھی، جماعت اسلامی کی تھی، اسٹریٹ پاور تھی۔ تو اصل میں یہ اسٹریٹ پاور کے نتیجے میں 1949 میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، لیکن جماعت اسلامی کی اسٹریٹ پاور 1956 تک چلتی رہی، جب تک کہ یہ اسلامی دستور پاس نہیں ہو گیا، یعنی 1956 میں چودھری محمد علی کے دور میں یہ پاس ہوا تھا۔ تو محض یہ جماعت اسلامی کی مثال نہیں ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے مضمون میں کئی ایک مثالیں دی ہیں، جو مثال کے طور پہ ایوب خان جیسی مضبوط شخصیت کی، جو کتنے سال تک 58 سے لے کے 68 تک 10 سال تک حکومت کرتا رہا، اس کی بھی حکومت اسٹریٹ پاور ہی سے ختم ہوئی۔ اس نے 1966 میں تاشقند میں معاہدہ کیا تھا، تو بھٹو نے اس کے خلاف مہم چلائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ 1968 میں انہوں نے فیملی لاز آرڈیننس پاس کیا تھا کہ دوسری شادی کرنی ہو تو پہلی بیوی سے اجازت لینی ضروری ہے۔ تو اس شریعت میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے، لہذا جمعے کی مساجد میں ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان ہر جگہ پہ علماء نے اس کے خلاف محاذ بنایا، اور جگہ جگہ پہ اس کے خلاف مظاہرے ہونے لگے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ 1968 میں ایوب خان کی حکومت بھی گئی، اور اس کی جگہ پہ جنرل یحییٰ خان نے حصہ لے لیا۔ لیکن جنرل یحییٰ خان کی بھی حکومت اسٹریٹ پاور سے گئی، جبکہ یہ 1971 میں مشرقی پاکستان میں جنگ ہار گئے، اور وہ انڈیا کے حوالے ہو گیا، پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو لہٰذا انہوں نے خود ہی استعفیٰ دے دیا۔ تو یہی حال بھٹو جیسے پاپولر لیڈر کا بھی ہوا، کہ اس نے بھی کافی مسائل پیدا کر دیے تھے، اور اس کے خلاف PNA پاکستان نیشنل الائنس 9 پارٹیوں کی ایک جماعت نے نظام مصطفیٰ کے نام پہ تحریک چلائی تھی۔ تو اس کے نتیجے میں 1977 میں جنرل ضیاء نے بھٹو کی حکومت ختم کر دی۔ تو اسی طرح سے نواز شریف نے
1989 میں بے نظیر حکومت کے خلاف دھرنا دیا، مہم چلائی، تو وہ جو صدر اسحاق خان نے کچھ عرصے بعد ان کی حکومت ختم کر. اسی طرح بے نظیر نے نواز شریف کے خلاف مہم چلائی، دھرنا دینے کی کوشش کی. تو 1992 اور 1993 میں بے نظیر کی اسٹریٹ پاور یا اس کی دھرنا دینے کے نتیجے میں پھر غلام مساق خان نے نواز شریف کی حکومت کو ختم کر دیا. اس کے بعد 1996 میں قاضی حسین احمد صاحب نے مہم چلائی بے نظیر حکومت کے خلاف. 24 جون 1996 میں انہوں نے پنڈی سے اسلام آباد تک کی مارچ بھی کیا، دھرنا بھی کیا. پولیس نے فائرنگ بھی کی اور 3 بندے مارے بھی گئے. قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ بھی بدتمیزی کی گئی. لیکن بھارت پھر وہ جو اس وقت کے صدر تھے، حالانکہ وہ پیپل پارٹی ہی کے لائے ہوئے تھے، تو فاروق لغاری صاحب نے بے نظیر حکومت کو اسی سال نومبر 5 تاریخ کو ختم کر دیا. اسی طرح 2009 میں جو مشرف نے ججوں کو نکال دیا تھا، ان کی بحالی کی تحریک چلی اور حکومت اس کو ماننے پہ مجبور ہو گئی. اور پھر ابھی 2017 میں خادم حسین رضوی صاحب نے تحریک ختم نبوت کے نام پہ 8 نومبر سے 29 نومبر تک تحریک چلائی، اور اس کے نتیجے میں ان کے مطالبات مان لیے گئے. وزیر قانون کو استعفیٰ دینا پڑا، وہ قانون کو ختم کر دینا پڑا، سارے مطالبات مان لیے گئے. اور اسی طرح سے عمران خان کی حکومت بھی جو آئی ہے، جگہ جگہ پہ جلسے اور بہت ہی کامیاب جلسے، حتیٰ کہ راولپنڈی میں نواز شریف کی رہائش کے والے شہر رائے گنج میں بھی بہت ہی زبردست کامیاب جلسہ رہا. تو نتیجے میں الیکشن جیت کر یہ آ گئے. تو اسٹریٹ پاور کی یہ اہمیت ہے، اپنا اثرات دکھاتی ہے. اور جماعت اسلامی نے یہ اثر اسلامی دستور کے لیے استعمال کیا، حالانکہ ان کا کوئی نمائندہ نہیں تھا. تو اس مضمون میں وہ سارے بہت ہی تفصیل سے، میں نے تو مختصراً کچھ بتایا ہے، انہوں نے تفصیل سے مختلف اسٹریٹ پاور کے کیا کیا اثرات ہوئے ہیں، کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں. قاضی حسین احمد صاحب کے کامیاب دھرنے اور ان کی اسٹریٹ پاور کی کامیابی کا ایک اثر جاپان میں جو مجھے نظر آیا، اور میرا جو ذاتی تجربہ اور آنکھوں دیکھا حال ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ بے نظیر حکومت ان کے دھرنے کے نتیجے میں گری، تو اس کا اثر جاپانی حکومت پر یہ ہوا کہ انہوں نے اندازہ لگا کہ جماعت اسلامی ایک ایسی پارٹی ہے کہ جس کی اسمبلی میں چاہے ممبر نہ ہو، لیکن اسٹریٹ پاور اتنی مضبوط ہے کہ یہ حکومتوں کو گرا سکتی ہے. تو اس چیز کو ملحوظ رکھ کے جاپانی حکومت نے ان کو جاپان آنے کی دعوت دی، اور یہ وزارت خارجہ کے مہمان بنے رہے، اور جگہ جگہ پہ ان کو جاپانی لیڈروں سے، حکومت کے بڑے لوگوں سے ملایا گیا. تو انہوں نے ہمیشہ مجھے بھی ساتھ رکھا. تو میں نے یہی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آخر یہ جاپانی حکومت کو قاضی حسین احمد صاحب و جماعت اسلامی کیوں پسند آ گئی. تو معلوم یہی ہوا کہ وہ جو ان کا اسٹریٹ پاور کی کامیابی ہوئی تھی بے نظیر حکومت کو گرانے میں، اس سے جاپانی حکومت اندازہ کہ فیوچر میں پاکستان میں ایک پاور رکھنے والی جماعت ہے. اور اس کے بعد جاپانی حکومت نے مختلف
خدمت خلق کے کاموں میں بھی بڑی مدد کی، اور وہاں سے جماعت اسلامی کی ویزا کے لیے کوئی اپلائی کیا کرتا تھا تو یہاں جیسے رمضان میں حافظوں کو بلایا جاتا ہے، تو ان سب کو ویزا دینے میں کوئی تکلف نہیں رہا، اور جاپانی سفارت خانے سے جماعت اسلامی کے اچھے تعلقات رہے۔ تو یہ اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ ہوا ہے۔ اصل تو بات یہاں سے چلی تھی کہ 9 سال تک جماعت اسلامی اپنے اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کرتی رہی۔ ہندوستان کا دستور 1 سال میں بن گیا تھا، 1939 سے لے کے 1948 تک، لیکن پاکستان کا دستور بننے میں 9 سال کیوں لگے؟ اس لیے کہ یہاں کا جو حکمران طبقہ تھا وہ سیکولر خیالات کا تھا، وہ اسلامی دستور نہیں چاہتا تھا، وہ یہاں پر ایک ترکی کی طرح کا شریعت سے، اسلام سے دور ایک دستور چاہتا تھا۔ اس کی وجہ سے جتنے بھی کوششیں حکومت کی طرف سے ہوئیں، وہ جماعت اسلامی کی اسٹریٹ پاور کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیا گیا، اور اس اسٹریٹ پاور کو ظاہر ہے کہ مولانا مودودی کی یعنی قیادت میں چلا گیا تھا، الحمدللہ بہت کامیاب رہا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔